باسط صاحب، تو اس صورتحال میں پاکستان کیا کرے؟ اس صورتحال میں دیکھیے، پہلے تو ہم نے ایک آج اچھا کام کیا، فارن آفس میں ایک جموں اور کشمیر سیل بنا دیا گیا، جس میں قاضی صاحب نے بالکل درست فرمایا، ہمیں اپنی ایک اگریسو ڈپلومیسی لانچ کرنی ہے۔ IOK میں کیا ہوتا ہے ابھی ٹائم ول ٹیل کہ کس طرح وہاں پہ کرفیو جب ہٹتا ہے تو کس طرح ریزسٹنس ہوتی ہے، کتنے عرصے تک چلتی ہے۔ فرض کریں کہ وہ ریزسٹنس ہوتی ہے۔ ہاں دیکھیں، برہان وانی کے تقریباً شہادت کے بعد 8 جولائی 2016 کو 3 مہینے تک یہ پرابلمز رہے تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ فرض کریں کہ وہ ریزسٹنس پہلے بھی انہوں نے کی ہے، ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں جی ہوگی نہیں ہوگی، فرض کریں دوبارہ ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ وہ تو ریزسٹ کرتے جائیں گے، آپ کیا کریں گے؟ نہیں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک دو تین چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا برہان وانی جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، تو 18 ستمبر کو اڑی کا واقعہ ہوا تھا، جو 5 دن پہلے ہمارے وزیر اعظم اس وقت کے جو تھے، اقوام متحدہ میں تقریر تھی ان کی۔ مجھے لگتا ہے کہ فالس فلیگ آپریشن ابھی بھی کوئی ہو سکتا ہے، اور میرا اپنا ذاتی جو میری انٹیوشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ شاید وہ پنجاب میں ہو، ناٹ نیسسریلی مقبوضہ جموں اور کشمیر میں اس وقت، اور وہ شاید کرتارپور کے کوریڈور کے ساتھ بھی لنک کریں اس کو۔ تو ایک خطرہ یہ بھی ہے، اس کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا ہے کہ ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے LOC پہ سچویشن کو ایسکیلیٹ کیا جا سکتا ہے، وہ خطرہ اپنی جگہ موجود ہے۔ دوسرا، ہمیں اب سفارتی طور پہ آگے چلنا ہے۔ دیکھیں، اقوام متحدہ کی جو غیر رسمی مشاورت تھی وہ تو اب ختم ہو گئی، نہ اس کی کوئی پریس اسٹیٹمنٹ آئی۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ بہت سے ممالک نہیں کھڑے ہوئے، اور یہ حقیقتیں ہیں جو ہمیں تسلیم کر لینی چاہیے۔ زیادہ دن یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان کی بہت تاریخی کامیابی یا فتح ہو گئی ہے، یہ بالکل اپنے آپ کو مس لیڈ کرنے کی بات ہے میرے حساب سے۔ ہمیں حقیقت پسندانہ ہو کر اپنی ڈپلومیسی میں اگریشن ڈالنا ہے، اور اس میں ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ ہم جموں اور کشمیر کو امپورٹنس دیتے ہیں۔ جب تک ہم یہ خود نہیں کریں گے، دنیا ہم پہ یقین نہیں کرے گی۔ اس لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، میرے سینئر کولیگز ہیں دونوں، مجھ سے ممکن ہے اس بات سے اتفاق نہ کریں، کشمیر سیل بن گیا، ابھی آپ کا نیکسٹ اسٹیپ ہے اسپیشل انوائے آن جموں اینڈ کشمیر، جو کہ آپ کی ساری کشمیر ڈپلومیسی کو کوآرڈینیٹ کرے اور اس کو ایکسیکیوٹ کرے۔ دنیا کو بتانا ہے کہ ہمارے لیے امپورٹنس ہے، اس وجہ سے یہ کام بڑا ضروری ہے۔ پھر آپ نے جو کشمیری ڈائسپورا ہے دنیا میں، ایک انٹرنیشنل کنونشن آپ کریں لنڈن میں، اس سے آپ ایک ریزولوشن نکالیے۔ ہمارے پرائم منسٹر ابھی UNGA جائیں گے سیشن میں، وہاں پہ کام ہو سکتا ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب خدارہ وہ کام مت کریں جو ایڈہاکزم کے زمرے میں آتا ہو۔ اب ایک اسٹریٹجی بنائیے، اپنی ریڈ لائنز آپ خود ڈٹرمن کیجئے کہ باٹم لائنز آپ کی کیا ہیں۔ جب بھارت نے وہ کراس کی تو پھر اس کے بعد ایک ہم ایکشن لیں گے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اینڈ گیم ہے کیا۔ ابھی بدقسمتی کے ساتھ جو میں نے دیکھا پچھلے 10-15 سالوں میں، ہمیں اینڈ گیم کا نہیں پتہ کہ ہم کیا اینڈ گیم چاہتے ہیں کشمیر سے۔ کبھی 4 پوائنٹ فارمولہ آ جاتا ہے، کبھی نواز صاحب بالکل بچ جاتے ہیں، اوفا ایگریمنٹ سے جموں اور کشمیر ہی نکل جاتا ہے، اور قاضی صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، اوفا گوفا اسی قسم کا تھا سر۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، جو ہماری انکنسسٹنسی ہے پالیسی میں، یہ صحیح میسج ہمیں آرٹیکل 257 ان دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے اس پہ قائم رہنا چاہیے۔ اس پہ قائم رہنا بہت ضروری ہے، اس پہ تو بالکل ایک قدم نہیں ہٹنا چاہیے۔ کاؤنٹر ہے بالکل، دیکھیں اس وقت بھارت کر کیا رہا ہے۔ نہیں، لیکن اس وقت پاکستان میں بہت سے لوگ کہتے ہیں جی آؤٹ آف دی باکس سولوشن ڈھونڈو۔ نہیں، دیکھیے، آؤٹ آف دی باکس سولوشن از دی وائلیشن آف آرٹیکل 257۔ ایک اور بڑی پتے کی بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے جو یہ ری آرگنائزیشن ایکٹ آیا ہے نا بھارت میں، انہوں نے اپنا جو ان کا آرٹیکل 367 ہے، اس کے تحت اب ڈیلیمیٹیشن ہو رہی ہے جموں اور کشمیر کی، اور یہ مارچ میں الیکشن کروانے جا رہے ہیں۔ اس جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس 367 آرٹیکل میں، اس کے تحت جو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی تھی اس کو لیجسلیٹو اسمبلی میں تبدیل کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ جہاں جا کے جب الیکشن ہو جائیں گے، اور پھر جموں اور کشمیر میں جو ایک وہاں 8 ملین کی تعداد ہے، یہاں تقریباً 5 ملین ہے، جو ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے ڈیلیمیٹیشن کے ذریعے، اس میں 42 سیٹیں آئیں گی جموں کے پاس اور 45 ہوں گی کشمیر کے پاس۔ اور یہ اس وقت کوشش ان کی یہ ہوگی کہ تمام کشمیری کشمیر میں بائیکاٹ کریں، تاکہ وہاں کے ان کی پروسیس الیکٹ ہو کے لیجسلیٹو اسمبلی میں آئیں، اور پھر جو پارلیمنٹ نے ایکشن لیا اس کو وہاں سے اپروو کروا دیں۔ تو وہ اپنی گیم بڑے میتھوڈیکلی کھیل رہے ہیں۔ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہمیں 257 پہ رہنا چاہیے۔